السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا یعملون۔ محترم سامعین کرام، 18 رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ بس سمجھ لیجئے کہ یہ کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے 11 یا 12 دن رہیں گے بس۔ یاد رکھیے، چاہے ایک آدمی عبادتوں میں محنت اور مشقت کرتے ہوئے ان اوقات کو گزارے، پھر بھی بہت جلدی سے گزر جائے گا، وقت نہیں لگے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں ان اوقات کو گزارے تو ان کا بھی وقت بڑی تیزی سے گزر جائے گا۔ یہ جو بچے ہوئے اوقات اور ایام ہیں، یہ بہت ہی قیمتی اور انتہائی غنیمت ہے۔ ہم نے اپنے درس میں بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خاص طور سے عبادتوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور جو بچے ہوئے آخری 10 دن یا 9 دن ہوتے تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشقت کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیتے تھے۔ نہ یہ کہ خود انجام دیتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی خصوصی طور پر عبادتوں میں لگاتے تھے۔ لہٰذا جو بچے ہوئے ایام ہیں ان کو غنیمت جانیے، اور غنیمت جان کر کے ادھر ادھر کے جھمیلوں اور چکروں کو چھوڑ دیجیے 11 دن کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں جٹ جائیے۔ کیونکہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنی گناہوں کی مغفرت اور بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کروا پاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا کیا۔ سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 180 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، دعا کرو۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کجربی اختیار کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ لوگ اپنے کاموں کا بدلہ پالیں گے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری میں 2 مقام پہ، ایک کتاب الشروط صحیح البخاری حدیث نمبر 2736، اور دوسرا صحیح البخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6410، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2677 پہ روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99، 90 پر 9، 100 الا واحدہ۔ اللہ کے رسول نے ڈیٹیل بھی کیا، 100 الا واحدہ، ایک کم 100۔ 99 کا مطلب کیا ہوا؟ ایک کم 100۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احصاها دخل الجنہ، جو آدمی ان 90 پر 9، 99 ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تبارک و تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے، سنگل ہے، اور سنگل کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث کی روشنی میں ضمناً ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 90 پر 9 نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 90 پر 9 نام ہیں، ان کو یاد کرنے سے آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ فضیلت صرف ان لوگوں کے لیے ہے، صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا عقیدہ درست ہوگا، جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ کرے گا، جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کا طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے میچ کرے گا۔ جو صحیح العقیدہ ہوں گے وہی لوگ ان 99 ناموں کو اگر یاد کر لیں گے تو وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ باقی رہے بدعتی، خرافاتی، اس قسم کے لوگ 99 نام کو 1000 بار یاد کر لیں، جنت کے اندر نہیں جانے والے ہیں۔
جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو ان کو یاد کر لے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے یہ ہرگز مت سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام تو اس قدر ہیں کہ ہم لوگ جان بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے مثال ہے، حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو غم پریشانی کے وقت میں ایک دعا سکھلائی کہ یہ دعا کو پڑھو، جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اس کے غم مٹ جائیں گے۔ اس دعا کے بعض الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکھایا، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ تبارک و تعالی، تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، جس نام کو تو نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سکھلاتے ہوئے، او علمتہ احدا من خلقک، یا ہر اس نام کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے اپنے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو سکھلایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، اور ہر اس نام کے ذریعے سے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نام کو تو نے اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر نازل فرمایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا ہر اس نام کے ذریعے سے اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، ہر اس نام کے وسیلے سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جس نام کو تو نے اپنے علم غیب میں محفوظ کر لیا ہے۔ دیکھیں نبی نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر نام ہے کہ اللہ نے بہت سارے مخلوقات کو بھی نام سکھلا کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری کتابوں میں بھی اپنا نام نازل فرمایا ہے، اور بہت سارے ناموں کو تو اللہ نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے۔ لہذا یہ جو 90 پر 9 نام ہے یہ بیان کے لیے ہے کہ اگر ان 99 ناموں کو کوئی یاد کر لے گا اور اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، عمل درست ہوگا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو۔ اور جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اس دعا کو ضرور یاد کر لیجئے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لے کر کے دعا کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ اپنے برے عمل کا بدلہ پالیں گے، سزا پالیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں کجروی اختیار کرنا اصل میں یہی الحاد ہے، اور یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک قسم نہیں ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اس میں سے ایک قسم کیا ہے کہ جو صفاتی نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام ذاتی ہے اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ ذاتی ہے اللہ، اور باقی ان کے نام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ تو جو صفات خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اس میں اگر مخلوق کو شریک کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں کجروی اختیار کرنا ہے، الحاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو عالم الغیب سمجھنا۔ رزاق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو رزاق کہنا۔ داتا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو داتا کہنا۔ مشکل کشا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا سمجھنا۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نام کے اندر الحاد ہے، یہ ایک قسم ہے۔ یا دوسری قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام جو بالکل ثابت ہے، اس سے دلیل پکڑتے ہوئے، اس سے استدلال کرتے ہوئے باطل چیزوں کے اوپر بات کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا علیم ہے، ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے،
تو کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر چیز کو جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو بھی جانتا ہوگا. دیکھیے باطل چیز کو پکڑ لیا. یا کوئی یہ کہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد جس کی مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا. یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں فلسفیانہ موشگافی کرنا. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدیم ہے یا حادث. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو بولتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کو اللہ نے بولا ہے، یہ کلام ہے. اب یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ حدیث ہے یا مخلوق ہے یا کیا چیز ہے؟ ان چیزوں میں اگر کوئی پڑا، کھیل ختم، کھیل ختم. یا اسی طرح سے اس کی ایک اور قسم ہے. قسم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے شہ رگ کے بھی قریب ہیں. ہر ایک کے، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، مخلوقات کے شہ رگ کے بھی قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب کوئی یہ کہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے، مخلوق کے شہ رگ کے قریب ہے تو پھر اس کا مطلب اللہ عرش پر نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ عرش پہ ہے. اللہ نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کجربی اختیار کرنا، ٹیڑھا پن اختیار کرنا، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. آج اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، لیکن بہت سارے مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے صوفی لوگوں کو بھی عالم الغیب کہتے ہیں، اپنے پیروں کو بھی مسلمان کہتے ہیں. غیروں کی بات چھوڑ دیجیے، مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب عالم الغیب ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہے داتا ہے، ہمارے پیر صاحب گنج بخش ہے، خزانہ بخشنے والے. خزانہ بخشنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب مشکل کشا ہے، حاجت روا ہیں. تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے لیے ماننا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی ناموں سے دلیل پکڑتے ہوئے باطل چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی آیت کو سامنے رکھ کر کے اللہ عرش پر مستوی ہے اس کی نفی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر کجربی اختیار کرنا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجیے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجیے. کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام کو سامنے رکھ کر کے نہ تو اپنے دماغ میں بحث کرنا چاہیے، نہ لوگوں سے بحث کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کے تہ میں پہنچنا چاہیے. محترم سامعین کرام، سلف صالحین نے اس بات کو کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یہ بات معلوم ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ اپنی شان کے مطابق، اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے. لہذا ہم اس پر بات نہیں کریں گے کہ اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے. یہ ہم نہیں بات کر سکتے ہیں، یہ ہم بالکل بات نہیں کر سکتے ہیں. یہ بدعت ہے، بلکہ یہ شرک اور کفر تک لے جانے والا ہے. لہذا ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے کسی بھی نام کو زیر بحث لا کر کے اس کی تہ میں پہنچنا بالکل اس کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ انسان کی عقل لمیٹڈ ہے. انسان کی عقل کیا ہے؟ محدود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لامحدود ہے، کوئی بھی اس کی جڑ تک نہیں پہنچ سکتا. اور دوسرا یہ کہ یہ عقیدے کی خرابی ہے جو آگے بھی بڑھے گی، آگے بھی بڑھے گی، اور بہت سارے موحدین اچھے عقیدے والوں کا بھی عقیدہ بگڑ جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کجربی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ اپنے برے عملوں کا بدلہ پالیں گے. سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیت کریمہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علمی خزانے اپنی مخلوقات پہ لٹائے ہیں، جس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں جو انسان کے عقیدے کے لیے اکثیر کا مقام حاصل رکھتا ہے.
بالکل ٹونک کا مقام حاصل رکھتا ہے. لہٰذا ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے ضمن میں جو سلف صالحین کی تفسیریں ہیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا